5 اگست کی ایک تاریخ دی ہوئی ہے، ایک ماحول بھی ملک میں بنا ہوا ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طریقے سے آمنے سامنے آئے، پی ٹی آئی کا تو بائیکاٹ تھا لیکن اپوزیشن کی بہت زیادہ سپیس تھی جس کو ایسا لگتا ہے کہ حکومتی اتحاد خود ہی ایک دوسرے کے خلاف فل کر رہے تھے۔ اب 5 تاریخ کو کیا پلان ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کن ہوگی 5 اگست، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیمی فائنل ہوگا، تو ان دو چیزوں میں تو بہت فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 5 اگست کو بیسیکلی پشاور میں ایک بڑا جلسہ انشاءاللہ ہونا ہے، اللہ کرے پرامن ہو، اور دوسرا پورے ملک میں پرامن طور پہ ایک پروٹیسٹ ہے، اور یا کوئی ریلیز کریں گے یا کسی جگہ پہ ہمارے کارکن جو ہے وہ نکلیں گے مختلف شہروں میں، وہ پنجاب میں ہے، وہ سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے۔ پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ کال ہے اور اس میں پھر آگے کلائے عمل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب دیں گے۔ اب پختونخوا میں تو اس دن احتجاج کا کوئی کال نہیں ہے کیونکہ اس دن ہم نے پورا ایک بڑا جلسہ کرنا ہے، احتجاج اس کو پھر فالو اپ میں ہو سکتا ہے۔ پختونخوا میں ویسے بھی احتجاج جو ہے وہ بنتا اسلام آباد یا پنجاب میں ہے، اور جہاں کہ اس فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس وجہ سے پختونخوا میں جلسہ کال کیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے کا عمل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب دیں گے۔ اب علی محمد خان صاحب، جو ہم نے بیان سنوایا، علیمہ صاحبہ نے جب کارکنان سے پوچھا اور ان سے کہا کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے خود کارکنان نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اپنی قیادت کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کرائسس کی صورتحال نہیں پی ٹی آئی کے لیے بن چکی کہ مسلسل اپنا اعتماد لوز کرتے جا رہے ہیں کارکنان آپ کی قیادت پر، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ اب تو خان صاحب کی بہن خود سامنے آ کر لیڈ کر رہی ہیں۔ نہیں، لیڈ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سیاسی قیادت ہی کرے گی، اور اس قیادت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کچھ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ورکرز کو، ان کی قیادت کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، ان کے بیچ میں توڑ کا ہمیں باعث نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حد تک کارکنان کا گلہ بجا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ میں اس لیول کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یا آپ احتجاج کی طرف جائیں یا مذاکرات کی طرف جائیں، تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ یعنی کہ بجٹ اجلاس جو جون میں ہوا، جس کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی 2 بار فلور آف دا ہاؤس پہ دعوت دی۔ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی کہ بالکل اچھی بات ہے، اور میں نے انکریج کیا، اور اچکزئی صاحب کو اور پارٹی قیادت کو بھی کہا کہ اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو وزیر اعظم صاحب کی اس مذاکرات کی آفر پہ لبیک کہنا چاہیے اور کہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر مسئلہ ہے وزیر اعظم ہاؤس جانے پہ، تو میں نے تجویز دی کہ نہ محترم اچکزئی صاحب وزیر اعظم ہاؤس جائیں، اور نہ وزیر اعظم صاحب ان کے چیمبر، اپوزیشن چیمبر میں تشریف لائیں، بلکہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں تاکہ کسی کو کوئی گلہ ہی نہ ہو۔ پارلیمنٹ سب کا ہے، کانسٹیٹیوشن روم میں نے سجیسٹ کیا، آئینی کمرہ جہاں آئین پہ کام ہوتا ہے، ادھر ہی آپ بیٹھیں۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی، پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی صحیح معنی میں بحالی، عدلیہ کی آزادی، آئین کی جو صورتحال بن گئی ہے اس کو واپس اپنی اصل شکل میں لانا، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو ابھی تک اس طرف ہماری طرف سے وہ پیش رفت نظر لیکن علی نہیں آئی۔ صاحب، یہ جو اچکزئی صاحب کی طرف سے ایک رسپونڈ نہ دینا اس بات پہ، یہ ان کا انفرادی فیصلہ تھا آپ کے خیال میں، یا یہ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت مذاکرات کی بات کو اتنا سنجیدہ لیا جائے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اعتماد نہیں کرتے حکومت کی جو بھی آفر ہوتی ہے مذاکرات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بہت قابل احترام شخصیت ہیں، اور ہمیں ان کا بہت احترام ہے، لیکن پارلیمنٹری پارٹی جس میں تحریک انصاف کی سپورٹ سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، اس پارلیمنٹری پارٹی نے بجٹ اجلاس کے دوران اور بجٹ اجلاس کے بعد ہماری 2 بڑی پارلیمنٹری میٹنگز ہوئیں۔ بجٹ سیشن سے پہلے کوئی 9 گھنٹے ہوئی، بجٹ کے بعد بھی کوئی 7-8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور بیچ میں بھی کافی تفصیلی، اور تینوں میٹنگز میں اچکزئی صاحب کو 100% مینڈیٹ پارلیمنٹری پارٹی نے دیا کہ بنیادی طور پہ آپ کو منتخب کرنے کا مقصد عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں ہے،
اور آپ کے ماضی میں ان کے حکومت کے ساتھ بھی ایک عزت والا تعلق رہا ہے، وہ آپ کی احترام کرتے ہیں، ان کے الائی رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات میں بہتر کردار ادا کر سکیں، ناصر عباس صاحب ادا کر سکیں. تو پارلیمنٹری پارٹی ٹھیک ہے. نے ان کو 100% سپورٹ دی ہے. اب چکزئی صاحب کب بیٹھتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن ہماری طرف سے ان کو 100% سپورٹ ہے. میں ٹھیک ہے. خود 2-2.5 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے سیاسی معاملہ ہے، اور سیاسی معاملات بیٹھ کے مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کو ایکسیپٹ کیا کہ کسی حد تک کارکنان کی گلا جائز ہے ایک بات اور کہ آپ جی، مذاکرات کریں یا آپ پراپر احتجاج کی طرف یہ جائیں، آپ لوگوں کے لیے ایک تاکہ مشکل صورتحال بناتا ہے جب مسلسل قطع کلامی کی معذرت علیمہ صاحبہ مسلسل جب کہتی ہیں کہ کارکن لیڈ کریں گے لیڈرشپ کو، یہ ذرا زیادہ مشکل پوزیشن میں ڈال دیتا ہے آپ کی جو قیادت ہے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کو پازیٹیو لینا چاہیے. بہن ہے، بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، تو چونکہ وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی عزائم ہے، تو ان کی بات بیسک مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. اس کے لیے کوئی کہہ رہا ہے احتجاج کریں، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات کریں، کوئی کہہ رہا ہے عدالت. میں تو عدالت کی بات، اس لیے میں خود وکیل ہوں، مجھے پتا ہے اس کا 26ویں ترمیم کے بعد ممکن ہی نظر نہیں آ رہا. اور خاص کر جو پولیٹیکل کیسز کسی شخصیت پہ بن جائیں، دیکھیں اب آپ اللہ نہ کرے کوئی کیس وغیرہ ہو تو عدالت سے آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن اچانک اگر آپ پہ 300 کیسز بنا دیے جائیں معاذ اللہ خدا نخواستہ، جیسے خان صاحب پہ بن گئے ہیں، تو جب تک سیاسی کیسز کا سیاسی حل نہیں نکلے گا، ان عدالتوں میں تو 300 کیسز پہ 250 کیسز پہ آپ کے 100 ٹھیک ہے. سال لگ جانے. دوسرا، احتجاج جو ہے وہ تب پر اثر آخر ہوگا میں جب علی محمد پنجاب سے خان دنیا صاحب نکلے جی گی. آپ مکمل کر لیں پھر. جی، پنجاب سے دنیا نکلے گی، میں آخر میں پنجاب سے جب علی لوگ صاحب ایک اور نکلیں. بہت اہم معاملہ ہے اس پہ بھی آپ یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنی سپیس ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ میں کتنے لوگ نکل سکتے ہیں یا کس طریقے سے موبلائز کر سکتے ہیں. ابھی تک تو جتنی احتجاج کی کالز رہی پی ٹی آئی کی وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہی حکومت نے اتنی سپیس دی. آخر میں ایک اور اہم موضوع ہے کیونکہ آپ پارلیمانی جمہوریت پر کہ ایک فیس تصور کیے جاتے ہیں آج موجودہ دور میں اور اس کو آپ بہت پروموٹ بھی کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے جو ایک بیان دیا اس کی بحث ہے ہر طرف اور وفاقی وزراء بھی ایک طریقے سے اس پہ طنز کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں لیکن کھل کر واضح پوزیشن ابھی تک ہمارے پاس حکومتی اتحاد کی نہیں ہے. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جمہوریت میں اور بھی 2-3 طرح کے نظام ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس قسم کے نظام کو ہم نے اپنایا ہوا ہے اسی کو جاری رکھیں. آپ ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ یہ جو نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بحث پارلیمان کی حد تک ہی ہونی چاہیے اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ہی اس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ باوجود اس کے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہمارے ہزار اختلافات ہیں، کیونکہ وہ اس رژیم کا ایک فیس ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے یہ تو عمران خان صاحب کی بات کی طرف وہ آگے ہیں. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ، بلکہ ستمبر 2022 میں آپ کو ٹائم بھی کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے ہی از آن ریکارڈ ایز این ایکس پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈویژن کی سطح پہ صوبے بنائیں تاکہ انتظامی یونٹس بڑھیں اور لوگوں کو گھر تک ریلیف ملے، ان کو بیسک فیسلٹیز ملیں. تو ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ بات ہونی چاہیے، لیکن پہلے عمران خان صاحب کو باہر لائیں، ہمیں ان تک رسائی دیں. اگر آپ ہمیں عمران خان صاحب تک ملنے نہیں دیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے تو پیپلز پارٹی تو کبھی نہیں چاہے گی کہ صوبہ بنے، کوئی وہ بنے، کیونکہ تو موروثی سیاست وہاں سندھ میں ختم ہوتی ہے. اسی طرح میاں صاحب کی ہے، وہ کیوں چاہیں گے ساؤتھ پنجاب بنے صوبہ؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ طاقت کے منبع زیادہ بنے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ میں اور میرے بعد میری بچی ہیں محترمہ مریم بی بی یا ان کے پھر بچے ہیں. کیا پاکستان یہ ان بچہ سقوں کے لیے بنا ہے؟ یہ موروثی سیاست کے لیے بنا ہے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا ہے کہ اچھا میں نہیں کسی علی کا صاحب، بیٹا یہ یا بہو؟ جب یہ محسن نقوی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کی اور بھی قسمیں موجود ہیں تو اس سے آپ مراد صدارتی نظام کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں؟ وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس بیان سے کیا مراد سمجھی جائے؟ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ کافی ڈیبیٹ پاکستان میں ماضی میں رہی ہے، لیکن اس کے لیے کنسنسس از دا کی ورڈ کہ پارلیمنٹ میں، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں کنسنسس کریٹ کیا جائے، بات کی جائے، ڈیبیٹ سٹارٹ ہو. لیکن وہی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب، بلکہ میاں صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ موروثی سیاست ختم ہو یا ان کا صوبوں پہ ہولڈ ختم ہو. عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس وقت صوبے کی نہیں ملک کی سیاست کرتے ہیں، اور اس وقت اس نظام کو عمران خان کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر عمران خان کہے گا کہ یس پاکستان میں انتظامی یونٹس بنیں گے تو قوم بھی کہے گی کہ بنیں گے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو پہلے عمران خان کو باہر لانا پڑے گا. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات کروں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کی اور میں اپنے لیڈر کو باہر نکال لوں، نو.
اگر مجھے لگتا کہ یہ بات پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کے مفاد کی قیمت پہ عمران خان باہر آئیں. نو، کیونکہ عمران خان کی سیاست پاکستان کے لیے ہے. لیکن ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ انتظام یونٹس بڑھائیں. پاکستان کا نقشہ چینج نہیں ہو سکتا، باقی صوبے کوئی آسمانی کتاب سے نہیں آئے، لیکن یہ چینج کیسے اور ہوں گے؟ جن شخصیت کی طرف سے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جس فورم پہ بات ہوئی یا جن شخصیت نے بات کی اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، انہوں نے ان شخصیت کے کردار پہ ہمیں اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو بات ہے وہ وہی بات ہے جو مختلف فورمز پہ کبھی نہ کبھی ہوتی رہی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماحول بنائیں پولیٹیکل، اور یہ بات ساری جماعتیں کنسنسس سے اس پہ بات کریں، اور خاص کر اس بات کو کرنے والے سب سے جو اس کے حامی ہیں وہ عمران خان ہیں. تو پہلے آپ ان کو تو باہر لائیں. آپ بات کس سے کریں گے؟ ان کو جو موروثی سیاست کے چیمپئن ہیں، باپ علی دادا محمد خان پوتا صاحب، آپ نواسا کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.